اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد۔ ماہ رمضان مومن مسلمانوں کے لیے لے کر آیا رحمت، برکت اور مغفرت۔ رحمت اس کی طرف سے ہے جو بہت مہربان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جیسے انہو کہ یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے لیکن ہے بہت مہربان کے نام سے، بہت مہربان۔ فقولی انی نذرت للرحمن صوما، جناب مریم آپ کہیں کہ میں نے روزہ رکھا بہت مہربان کے لیے، یعنی رحمان کے لیے۔ فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، میں آج کسی انسان سے گفتگو نہیں کروں گی۔ ہمارا رب اللہ اتنا مہربان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، تمام حمد رب العالمین کے لیے۔ الرحمن الرحیم، جو بہت مہربان اور رحیم ہے۔ وہ اللہ، وہ رحمان، وہ بہت مہربان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن خلق الانسان، وہ رحمان، وہ بہت مہربان جس نے ہمیں قرآن سکھایا اور انسان کو خلق کیا۔ ما ترى فی خلق الرحمن، نظر تو اٹھا کر دیکھو کہ اگر تم کوئی بد نظمی دیکھو گے، کوئی خلل کائنات میں دیکھو گے، کوئی غیب دیکھو گے، یہ رحمان بہت مہربان کی قدرت ہے۔ اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن ما یمسکہن الا الرحمن، تم نظر اٹھا کر اپنے اوپر دیکھو تو صحیح، پرندے پروں کو سمیٹتے ہیں، پروں کو کھولتے ہیں، ان کو کون تھامے رکھتا ہے؟ رحمان۔ اور وہی رحمان، قل هو الرحمن آمنا بہ علیہ وتوکلنا، کہہ دیجئے ہم تو ایمان اس پر لائے ہیں جو بہت مہربان ہے، اس پر ایمان لائے ہیں جو بہت مہربان ہے۔ اب جو اتنا مہربان، اتنا رحم کرتا ہے انسان کے ساتھ، اس کی طرف سے ہے رحمت۔ ماہ رمضان کیا لے کر آیا؟ رحمت۔ اس کی طرف، اور اس کی ایسی رحمت ہے، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، کہ اس کی رحمت ہر شے کو شامل ہے، ایسی رحمت ہے۔ اور اس کی ایسی رحمت ہے رحمان کی، بہت مہربان کی، کہ دیکھیے کاتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے اپنے اوپر رحمت کو نازل کر لیا ہے، لازم کر لیا ہے۔ وہ خالق جس نے اپنی ذات پر رحمت کو، کاتب ربکم، اس رب نے علی نفسہ الرحمہ، اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، وہ ہے رحمان، بہت مہربان۔ ماشاءاللہ۔
کل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے بندوں سے کہہ دے اسرفوا، جنہوں نے اپنے نفسوں پر زیادتیاں کی، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، میری رحمت ایسی ہے، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا، وہ گناہ میں تمہارے ایسے معاف کروں گا، میں نہ کروں گا تو کون کرے گا، کیونکہ میں اللہ ہوں جو انہ هو الغفور الرحیم، جو درگزر کرنے والا ہے وہ اللہ ہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں یا سریع الرضا، اے سب سے جلد راضی ہو جانے والے خدا، واہ مولا واہ، یہ ہے رحمت۔ بے شک، رمضان رحمت لے کر آیا، اور برکت ایسی ہے اس کی کہ پہلے تو آپ جو ذکر نازل کیا وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ، جو ہم نے ذکر نازل کیا ہے وہ کیا ہے، انا، صلوات پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر یہ ذکر ہم پہاڑ پر نازل کرتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، خشیت سے، خوف سے، اتنا بھار ہے اس ذکر میں، اتنا ویٹ ہے، یعنی اتنی بابرکت کتاب ہے یہ قرآن۔ یہ کس کی طرف سے ہے؟ برکت اللہ کی طرف سے، تبارک الذی، بابرکت ہے وہ ذات، بیادہ الملک، جس کے ہاتھ میں، جس کے قبضہ قدرت میں تمام ملک ہیں، اور ایسی برکت نبی کو بھیجے، قال انی عبداللہ آتانی الکتابہ، کہ میں، جناب عیسیٰ نے کہا اللہ کا بندہ ہوں، کتاب لے کر آیا ہوں، اگر کتاب لے کر آیا ہوں، وجعلنی نبیّا، اور مجھے اللہ نے بنایا ہے نبی، اور نبی کے ساتھ وجعلنی مبارکن، بابرکت، نبی بھی بنایا، بابرکت بھی بنایا، اللہ کی طرف سے ہے برکت، ماہ رمضان لے کر آیا برکت، فتبارک اللہ احسن الخالقین، بس وہ اللہ بابرکت ہے جو بہترین خالق ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، فتبارک اللہ رب العالمین، کہ ہمارا رب پالنے والا اتنا بابرکت ہے کہ ہمارا عالمین کا جو رب ہے وہ برکت والا ہے، اس کی طرف سے ہے برکت اور اس کی طرف سے ہے مغفرت۔ خدا کے ہاں آ جاؤ، غلطی تسلیم کر لو، گناہ کی معافی مانگ لو، یہ ہے موقع ماہ رمضان میں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حاضری، مشروطیہ امام زمان علیہ السلام، صلوات، صلی اللہ محمد، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کیا کہا تھا جناب سلیمان نے؟ قالت نملتن، ایک چونٹی بولی، ایک چونٹی سب چونٹیوں سے، یا ایھا النمل، اس چونٹی نے آواز دی تمام چونٹیوں کو، اے چونٹیوں، ادخلوا فی مسانککم لا یاتمنکم، کہ اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، سلیمان و جنودہ وہم لا یشعرون، سلیمان اور اس کا لشکر آ رہا ہے، تم کو کچل نہ دے۔ ایک چونٹی نے کہا، جب یہ جناب سلیمان نے سنا
تو فتبسم ضاحکا من قولہا، جناب سلیمان تھوڑا سا مسکرائے۔ واہ بھائی واہ، جناب سلیمان تھوڑا سا چونٹی کی آواز سنی اللہ کے نبی نے، ہم نہیں سن سکتے، کیا بات، تھوڑا سا فتبسم مسکرائے، ضاحکاً اور تھوڑا سا ہنسے، قرآن کہہ رہا ہے، من قولہا اس کی بات سے۔ جناب سلیمان مسکرائے بھی صحیح، تھوڑا سا ہنسے بھی صحیح، اس کے بعد سلیمان نے کیا بات کی؟ فوراً چونٹی کی آواز اور بات سن کر اللہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ وقال ربی اوزینی، اے رب مجھے توفیق دے۔ ماشاءاللہ توجہ، ماشاءاللہ، نبی کہہ رہا ہے، نبی کہہ رہا ہے مجھے توفیق دے۔ ہمارے لیے سنت ہے کہ ہم بھی کہیں اللہ ہمیں توفیق دے۔ اب کس چیز کی توفیق؟ نبی کہہ رہے ہیں اوزینی ان اشکرا، میں تیرا شکر کروں، یعنی شکر کی توفیق۔ آہا، وہ کیا شکر کی توفیق کیسے؟ مطلب یہ ہوا صرف زبان سے جو کہہ دے شکر ہے، میرے ہاں بہت دولت ہے، شکر ہے، رزق بہت ہے، ایسے شکر نہیں ہوتا۔ قرآن سمجھا رہا ہے کہ شکر ہوتا کیسے ہے۔ جناب سلیمان کہتے ہیں ان اشکرا نعمتی کلتی انعمت علیہ وعلی والدیہ، واہ، میں شکر کروں تیری ان نعمتوں پر، نعمت عظمیٰ پر جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین کو عطا فرمائی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اب جو آدمی خمس نہ دے، جو جان بوجھ کر زکوٰۃ نہ دے، وہ کہتا ہے شکر، ایسے شکر نہیں۔ شکر ہے عمل سے، تاکہ تیرے پاس اگر دولت ہے، کوئی غریب مساکین آئے تو اس کی ہیلپ کرے، اس کی مدد کرے۔ بے شک بے شک، اگر کوئی مضطرب پریشان حال پریشان تجھے اپنی پریشانی سنا رہا ہے، تو بھی اس کی پریشانی سن کر پریشان ہو جائے، ماشاءاللہ، نہ کہ بعد میں جب وہ حاضر نہ ہو تو پھر اس کا مذاق اڑائے۔ یہ ہے شکر کہ تو نے جو مجھے نعمت عظمیٰ مجھ پر وعلی والدیہ اور میرے والدین پر۔ اچھا جناب سلیمان شکر کریں گے، سوچنے کی بات ہے، ان نعمتوں پر جو اللہ نے عطا فرمائی وہ کیسے کریں گے؟ آگے جملے دیکھیے جناب سلیمان کے، قرآن کہہ رہا ہے وَأَنْ عَمَلَ صَالِحًا، کہ میں عمل کروں نیک ترداہ، تاکہ تو راضی ہو جائے۔ اب ہمیں بھی کوئی عمل کرنا چاہیے تو اللہ کی رضا کے لیے۔ وضو کرتے ہیں بے شک، قربتاً الی اللہ، نماز پڑھتے ہیں قربتاً، الا اللہ، روزہ رکھتے ہیں قربتاً، الا اللہ، ہر نیکی صدقہ دیتے ہیں قربتاً، الا اللہ، اللہ کی رضا کے لیے۔ جناب سلیمان کہہ رہے ہیں وان عمل صالحا، میں نیک عمل کروں، نیک عمل کو ترجیح دو۔ بے شک، جناب ابراہیم نے کیا دعا مانگی تھی اللہ سے؟ ضعیف ہو چکے تھے، رب ہب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے صالحین یعنی نیک بچہ عطا فرما، واہ واہ، صالحین بچہ عطا فرما۔ اب ہمارے لیے بھی نبی کی سنت یہی ہے کہ صالحین بچہ اللہ سے مانگے، بے شک، اور جب اللہ دے دے تو پھر اس کی تربیت بھی نیکی پر کریں۔ اگر اس کی تربیت، مولا حسین کا ایک جملہ کہ باری تعالیٰ میں اب دین محمد پر قربان ہونے کے لیے ایسے کو بھیج رہا ہوں جو شکل و صورت میں محمد جیسا، آہا، وہ شکل و صورت تو اللہ دینے والا ہے، واہ بھائی، اور پھر یہ کہا یہ سیرت میں محمد جیسا، یہ ایسی سیرت، اس سیرت کی تربیت کس نے کی تھی؟ نواسہ رسول نے۔ ماشاء اللہ، اور پھر یہ کہا یہ قول میں بھی محمد جیسا، واہ بھائی واہ،
یعنی یہ بات بھی کرے گا تو محمد جیسی کرے گا. یہ سیرت یعنی عمل کرنا، بولنے کی تربیت امام حسین نے اپنے بیٹوں کی اور کربلا کے چٹیل میدان روشن میں ہمیں سمجھایا کہ آپ مومنوں، میرے ماننے والوں، اپنے اولاد کی تربیت نیک عمل پر کرنا، تاکہ وہ بولیں تو قرآن نکلے ان کی زبان سے، حدیث نکلے، فرمان علی نکلے، یہ نہ ہو کسی کی غیبت نکلے. ایسی تربیت اولاد کی. اور یہ پوچھا جائے گا کہ میں نے تجھے اولاد جیسی نعمت دی، اس کی کیسے تربیت کی، یہ پوچھا جائے گا. جناب سلیمان کہہ رہے ہیں اب دیکھیے میں ایسا عمل کروں، عمل صالحا تو راضی ہو جائے. ہم بھی عمل کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے. کسی کو اگر صدقہ دو تو کسی پر احسان نہ کرو، کیونکہ اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دو. اگر افطاری کراؤ ماہ رمضان میں تو اللہ کی رضا کے لیے کراؤ. ایسی افطاری نہ ہو غریب الگ ہو امیر الگ ہو. ایسے کو کھلا رہے ہیں جو لذیذ کھانے ہر دن کھاتے ہیں، ایسے کو ڈھونڈ کر نہیں کھلاتے جو کبھی کبھی کھاتے ہیں. ایسے کو ڈھونڈو فقیر غریب، اور پھر ان سے کوئی اجرت نہ مانگو، کوئی احسان نہ جتلانا. کیوں؟ جناب سلیمان کی دعا بتا رہی ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے. اب کیسا مومن ہے، کیسا مسلمان ہے، امیر لوگوں کو بٹھا کر لذیذ کھانے، غریبوں کے لیے الگ دسترخوان. بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اب ہم دعا کیا کرتے ہیں؟ یا اللہ ہمیں معشور کر نبی علیہ السلام میں. بے شک نماز جنازے میں بھی یہ دعا کرتے ہیں، بے شک. اس میت کو، اس مرنے والوں کو معشور کر، اس کا شمار ہو کن میں؟ نبی میں، آئمہ میں. یہی دعا کرتے ہیں نا. جناب سلیمان کی دعا دیکھیے، وہ کہتے ہیں وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ، اور مجھے داخل کر اپنی رحمت کے باعث. اگر جناب سلیمان کہہ رہے ہیں کہ مجھے داخل کر اپنی رحمت کے باعث، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، یا اللہ ہماری نجات فرما رحمت للعالمین کے باعث. یہ ہم کہہ سکتے ہیں. اب سلیمان کہاں داخل ہونا چاہتے ہیں؟ اللہ کا پیغمبر، جنوں پر حکومت، پرندوں پر حکومت، جن اس کے تابع، پرندے اس کے تابع، انسان اس کے تابع، لیکن دعا ایسی کر رہے ہیں مجھے داخل کر بے رحمتی کا، رحمت کے باعث، فی عبادک الصالحین، تیرے نیک بندوں میں، تیرے نیک بندوں میں. یہ خواہش کرو ہم نیک بندوں کے پاس بیٹھیں، ہم جب بھی سنیں قرآن سنیں، فرمان علی سنیں، فرمان حسین، فرمان آئمہ سنیں، تاکہ ہم فلاح پا جائیں، تاکہ ہم کامیاب ہو جائیں. ابھی جو سورہ زمر کی آیت پڑھی تھی، کل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. جناب سلیمان کہتے ہیں رحمت کے باعث، اللہ کہتا ہے میری رحمت سے مایوسی گناہ ہے. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا. میں نہ کروں گا تو کون کرے گا؟ انہ هو الغفور الرحیم. آگے آیت دیکھو، ہم یہ سن لیتے ہیں کہ اس کی رحمت وسیع ہے. کبھی گناہ رحمت کی امید پر نہ کرنا. ہاں رحمت کی امید پر کرنا تو توبہ کرنا. آگے اللہ کہہ رہا ہے میری رحمت تو وسیع ہے، میری رحمت کی تو امید رکھو، لیکن وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، تم پلٹ آؤ رب کی طرف، سر خم کر دو. کیوں؟ اللہ کہتا ہے کہ اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو یاتیکم العذاب
تم عذاب آگ کے لپیٹ میں آ جاؤ۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جلد توبہ کرنی چاہیے، توبۃ نصوحا، سچے دل سے توبہ کرنی چاہیے۔ ایسی توبہ نہیں دیکھا جائے گا رحمت بہت بس، اس کے لیے رحمت نہیں ہے جو گناہ بھی کر رہا ہے اور رحمت کا بھی نام لے رہا ہے۔ اور اللہ کہتا ہے اگر تم آگ کی لپیٹ میں آ گئے نا، یہ اللہ کا وعدہ ہے، پھر تمہیں کوئی ثم لا تنصرون، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ کیا اللہ کے کلام میں شک ہے؟ اللہ کا کلام سچا ہے، تو پھر توبہ کرنی چاہیے۔ تو دعا ہے خلاق عالم ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیرت آئمہ پر زندگی گزارنے کی توفیق فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔